व्यू 360 में पाकिस्तान का पोलियो फ्री होने की जानिब पहला कामयाब कदम, पोलियो टीम्स का तहफ़्फ़ुज़ अभी भी एक चैलेंज। आपको मिलवाएंगे दो ऐसे पाकिस्तानी नौजवान अमरीकी भाइयों से जिनके हल्दी पर मबनी ड्रिंक्स अमरीकी फ़ौज भी पीती है। इन द मिलिट्री हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है। और जानेंगे कि डेमेंशिया और अल्जाइमर के मरीजों के लिए रोबोटिक जानवर क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये टेक जानवर एक ऐसा मुतबादिल है जो आपको मशगूल रखते हैं। that are still interactive. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में इस साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ इस हफ्ते पूरे मुल्क में हुआ। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम के ज़रिए 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में पोलियो का आखिरी केस आज के दिन 1 साल कबल 27 जनवरी 2021 को सुबह बलोचिस्तान में रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान की पोलियो के खिलाफ इस 28 साला जंग में ये पहली बार है कि 1 साल के दौरान कोई भी केस सामने ना आया हो। दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही ऐसे ममालिक बाकी रह गए हैं जहां इस खतरनाक वायरस का खात्मा नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ 1994 में इस मर्ज़ के खिलाफ आलमी मुहिम के हिस्से के तौर पर हुआ था। पोलियो के खात्मे की मुहिम को बहुत सी रुकावटों का भी सामना रहा है। हालिया सालों में दहशतगर्द अनासर की तरफ से पोलियो टीम्स और उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर कातिलाना हमले किए गए। इन इंतहापसंद अनासर का दावा रहा है कि पोलियो मुहिम मगरबी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद बच्चों को बांझ बनाना है या जासूसी करना है। इन दावों में उस वक्त शिद्दत आई जब उसामा बिन लादेन की सन 2011 में एबटाबाद में अमरीकी कमांडोज के हाथों हलाकत के बाद पता चला कि CIA ने बिन लादेन का पता चलाने के लिए वैक्सीनेशन की एक जाली मुहिम का इस्तेमाल किया था। इस जाली मुहिम और पोलियो के इंसदाद की कोशिशों पर इसके मनफी असरात की आलमी सतह पर मजम्मत की गई और बैनुल अक़वामी इदारों के इश्तराक से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मुहिम भी जारी रही। लेकिन इस मुहिम में मरकज़ी हैसियत रखने वाली टीम्स के लिए खतरात और दूसरे चैलेंजेस अब भी बाकी हैं। पोलियो के खात्मे की कोशिशों के लिए घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने वाली पोलियो टीम्स और उनकी हिफाजत पर मामूर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ती है, इसी पर वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम ने पेशावर से एक रिपोर्ट मुरतब की है। हिना कौसर गुज़िश्ता 4 साल से इंसदादे पोलियो मुहिम से वाबस्ता हैं। पोलियो मुहिम के दौरान वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का फरीज़ा अंजाम देती आई हैं। खतरे पिलाने की मुहिम के दौरान हर पोलियो टीम 2 ख़वातीन और एक पुलिस एहलकार पर मुश्तमिल होती है। हिना कौसर का कहना है कि अगरचे वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर बेदार हुआ है, ताहम उन्हें अब भी चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं अक्सर इलाकों में। हमारे यहाँ पे जो कबायली इलाके हैं, CHW के लिए मुश्किलात होती है घर घर जाना। ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे रक्षा वगैरह नहीं मिलता तो पैदल जाना पड़ता है। रिफ्यूज़ल हमारे साथ होते हैं, मिसकंसेप्शन वाली डिमांड बेस के रिफ्यूज़ल होते हैं। पाकिस्तान सन 1994 में पोलियो के खात्मे की आलमी मुहिम में शामिल हुआ था। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उस वक्त मुल्क भर में 20,000 से ज़्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार थे। अमेरिका के वफाकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 1994 में मुल्क में पोलियो के 520 नए केसेस की तस्दीक हुई थी। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि पोलियो के खतरों के खिलाफ पाए जाने वाली मुज़ाहमत से उन्हें समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो लोग वैक्सीन लगवाने पर राज़ी नहीं होते वो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, वो हमें नीच नज़र से देखते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं, हमारे पीछे हमारे घरों तक आते हैं, हमारे वालिदैन और भाइयों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रही हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर को पोलियो वायरस के हवाले से दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर करार दिया जाता था। अगरचे गुज़िश्ता साल वहाँ पोलियो का कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम इनकार करने वाले वालिदैन की तादाद अब भी मौजूद है। पोलियो वर्कर्स के मुताबिक जो बुनियादी मसाइल उस वक्त मौजूद थे उनमें से बेशतर अब भी मुआशरे में मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि ये मगरिबी साजिश है और ये जासूसी के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हो, आते हो हमारे घरों में, पूरा डेटा लेते हो, पता नहीं इस डेटा का फिर आप लोग क्या करते हो और इससे हमारी बच्चों की नस्ल जो है वो कम होती है। पाकिस्तान में गलतफहमियों और दीगर प्रोपेगेंडे के अलावा पोलियो टीम्स को मुतअद्दिद बार शिद्दत पसंदों ने भी निशाना बनाया है।
اسی ہفتے منگل کو کوہاٹ میں نامعلوم حملہ آوروں نے پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے تازہ حملے کے بعد حکام نے انسداد پولیو مہم میں شامل رضاکاروں اور صحت عامہ کے اہلکاروں کے حفاظتی انتظامات مزید مؤثر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 10 سال کے دوران پولیو ٹیمز پر حملوں کے باعث 80 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ ان میں پولیس اہلکار، پولیو ورکرز اور سویلینز شامل ہیں۔ صرف گزشتہ سال پولیو ٹیمز پر حملوں کے باعث 11 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ سال 9 جون کو مردان کے نواحی علاقے بخشیالی میں شدت پسندوں نے پولیو ٹیم سے منسلک 2 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار شاکر علی خان اپنے خاندان کے واحد کفیل تھے۔ وہ ہمارے گھر کے بڑے تھے، گھریلو اور مالی معاملات وہی دیکھتے تھے۔ اب جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہے تھے وہ اب ساری ہمارے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ اب ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی والدین کی بڑی تعداد اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں شدت پسندوں کے نظریے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ پولیو کارکن اپنی قومی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ انسانیت سے خالی ہیں جو انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک ہیں جہاں وائلڈ پولیو وائرس پایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی ملک کو پولیو فری سرٹیفکیٹ صرف اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب وہاں مسلسل 3 سال کوئی کیس رپورٹ نہ ہو۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بیگ، گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس سامنے نہ آنا، عالمی اداروں کی طرف سے پولیو فری ڈکلیئر کرنے کے لیے ابھی مزید کیا اہداف حاصل کرنا ہے پاکستان کو؟ جی، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا، پاکستان کو ٹو بی سرٹیفائیڈ پولیو فری 3 سال کے لیے پولیو کا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ابھی ہم نے صرف 1 سال مکمل کیا ہے۔ سو اٹس اے لانگ وے ٹو گو، لیکن جہاں پہ ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم تھوڑے سے کوشش بھی ہیں، کیونکہ اگرچہ ہمارے پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن انوائرمنٹل سیمپل جو ہم سیوج کے سیمپل لیتے ہیں اس میں جو ساؤترن کیپی ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بنو، لکھی مروت اور ٹانک، یہ 6 ڈسٹرکٹس ہیں۔ ان میں اکا دکا کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ میں، سیوج میں وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ اس وقت بھی میں ایسے پی ایم ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی آ رہے ہیں، اس لیے جو ہمیں پروگرام بتا رہا ہے کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی کیس تو رپورٹ نہیں ہوا، لیکن اس علاقے میں وائرس موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ مزید پھیل کے کہیں باہر جائے یا کسی ہیومنز میں جائے، ہمیں اس کو کل کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جس طرح سے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی میں کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ماحولیاتی ٹیسٹ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ پولیو کا وائرس اب بھی موجود ہے، آپ نے بھی اسی چیز کو ویریفائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ ختم کرنے کے لیے کیا صرف ویکسین ہی ایک واحد سلوشن ہے یا کوئی اور بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ جی، اس کے لیے صرف واحد حل جو ہے وہ صرف ویکسینیشن ہے، ملٹیپل ڈوزز آف ویکسین۔ رائٹ، تو والدین کی اعتماد کی جو بحالی ہے اس میں ہم نے دیکھا کافی رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ جب پولیو ورکرز کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے اہلکار جو ہوتے ہیں، ان پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے بھی کوئی کیمپین چل رہی ہے؟ ان کو اعتماد میں لینے کے لیے بھی کوئی کیمپین ہے گورنمنٹ کی؟ جی، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ 1994 سے یہ پروگرام چلتا آ رہا ہے، تو ہماری تمام کمپینز میں لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کی جاتی ہے، اور پولیو ورکرز کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ اور سوشل موبلائزیشن، جو ہمارے سوشل موبلائزر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، وہ بھی اس پہ زور دیتے ہیں
لیکن اس سے زیادہ یہ میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے دوسرے پروگرامز میں جو کہ پولیو سے ریلیٹڈ نہ ہو ان میں بھی ڈسکشنز میں اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ان سب کا کردار بہت اہم ہے اور پولیو کی ویکسین سیف ہے. رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد بیگ آپ کا ہم سے بات کرنے کا، اور جس طرح سے آپ نے بھی بتایا، اور اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ماحولیاتی اگر ہم دیکھتے ہیں سچویشن تو اس میں ابھی بھی ہمیں اس وائرس کے سمٹمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس وائرس کے ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں اور سپریڈ کرنے کے بھی. ان سب کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایک کیمپین چل رہی ہے جو کہ 1994 سے شروع ہوئی. پاکستان سمیت اس کے علاوہ بھی اگر آپ خبریں دیکھنا چاہیں اور دنیا بھر کی اہم معلومات کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اس سال کے آغاز میں 7 جنوری کو مری میں برفانی طوفان میں پھنس کر 23 سیاح ہلاک ہو گئے تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے غفلت برتنے پر کمشنر راولپنڈی سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی تھی. سوشل میڈیا پر مری بائیکاٹ مہم بھی شروع ہوئی، لیکن اسی پلیٹ فارم پر سیاحوں نے مری کے رہنے والوں کی مہمان نوازی اور مدد کا اعتراف بھی کیا. لیکن مری میں مناسب سہولتیں نہ ہونے کے بارے میں عوام بھی کچھ محتاط ہو گئی ہے، جس کے بعد اس ہفتے مری میں شروع ہونے والی برف باری کے بعد وہاں سیاحوں کی بہت کم تعداد دکھائی دی. سمن خان اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہی ہیں. وائس آف امریکہ اردو سروس سے میں ہوں سمن خان. اس وقت ہم مری میں موجود ہیں. ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی برف باری کا سلسلہ آج تک جاری ہے. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر مری اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. جو لوگ برف باری انجوائے کرنے سیاح مری آنا چاہتے ہیں، راستے کیا کلیئر ہیں یا نہیں؟ جی سر. جی بالکل، اس وقت تمام راستے مری کے کلیئر ہیں، بلکہ اس وقت ہم نے جو لنک روڈز تھی وہ بھی کلیئر کر دی ہیں، اور ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ 24/7 فنکشنل ہے. اس میں تمام ڈپارٹمنٹس فار اینی ڈسٹریس کال لوگ پریزنٹ ہیں، تو ایسے کوئی خدشے کی بات نہیں ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ ترجیح بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ مری اور ایسے علاقوں میں آئیں تو یہاں پہ ویدر کی سچویشن کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے. جیسے ابھی وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس، بٹ یہ ابھی بھی برف باری ہو رہی ہے، تو وہ اپنی پریپریشنز پوری رکھیں، چینز رکھیں اپنے ساتھ، ڈرائی فروٹس رکھیں اپنے ساتھ، گرم کپڑے رکھیں. ہم یہاں پر کچھ سیاحوں سے بھی بات کرتے ہیں. سر آپ کا نام؟ میرا نام گمنام اور میں ہوں پاکستانی، اور میں تقریباً پچھلے 8 دن سے اس شہر میں موجود ہوں اکیلا، اور میں صرف اس مشن پہ نکلا کہ آخر یہ پاکستان کا شہر ہے. سوشل میڈیا جو دکھا رہا ہے کیا وہ واقعی میں ہے؟ تو میں اس کی کھوج میں ادھر آیا. یہاں صرف جس سے پوچھو وہ اپنے آپ اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ اوروں پہ بلیم کرتا ہے. آپ عوام سے پوچھو وہ کہیں گے ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، ایڈمنسٹریشن سے کہو وہ کہے گا جی گاڑی والے نہیں آئے. مطلب ایوری ون از بلیمنگ ایچ ادر. ہم ایک پاکستانی شہری سے بات کر رہے تھے اور ان کے جو کنسرن ہیں وہ آپ نے سنے. ایک ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کام ان کا گزشتہ کچھ دنوں میں کیسا گیا. برف باری تو ہو رہی ہے اور سیزن بھی ہے ان کا، لیکن کیا اس وقت سیاح یہاں پر آتے ہیں اور ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ پہلے ہمارا اتنا کام ہوتا تھا کہ ادھر ہال میں پیر رکھنے کی، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو جیسے ہی یہ کام سلو ہوا تو ابھی پورے دن میں 12 بجے تک تقریباً 10 کسٹمر بھی نہیں ہمارے آتے. یہاں اس وقت ہمیں کچھ دکاندار نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے دکانوں کے آگے پڑی برف کو ہٹانے میں مصروف ہیں. آپ بتائیں کہ ویسے جب برف باری ہوتی ہے، سڑکیں کھلی ہوتی ہیں، اگر ثانیہ مری سے پہلے کی ہم بات کریں تو کیا لوگ آ رہے تھے؟ پہلے تو کافی آ رہے تھے، کچھ لوگ ڈر بھی گئے ہیں. اب میری عمر 75 سال ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. لوگ برف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہمیں یہاں پہ کچھ مقامی جرنلسٹ نظر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں بڑی مشینری یہاں پہ کام کرتی نظر آ رہی ہے، پولیس گشت کر رہی ہے، ایمبولینس کر رہی ہیں، ریسکیو کا عملہ موجود ہے. پہلے بھی مری میں اس طرح سے ہوتا تھا؟ جی بالکل بھی نہیں. اگر میرے خیال سے اگر اس طرح کی یہ پریپریشن جو تھی نا، اگر یہ بھی جو ویدر فورکاسٹ کے حوالے سے جو پریڈکشن تھی، اگر یہ مری انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ آن بورڈ ہوتی اور اس طرح کے سیکیورٹی میجرز پہلے لے لیے جاتے تو میرے خیال سے اتنا بڑا سانحہ رونما نہیں ہوتا. لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ یہاں پر اب کس طرح سے انجوائے کریں. برف باری کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے. برف انجوائے کرنے آئی ہیں؟ بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ سے مزہ آ رہا ہے. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ دوبارہ سے سنو فالنگ شروع ہو جائے گی. اچھا، راستے کیا کھلے ملے یا بند تھے؟ الحمدللہ ابھی ہمیں کھلے بالکل کلین ہے سارا کچھ، اور آرام سے ہم لوگ آئے.
आते हुए कुछ सोच थी कि शायद रास्ते ना बंद नहीं, हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कल से माशाल्लाह यहाँ पे रास्ते खुले हुए हैं। जो भी लास्ट टाइम में भी एक वाक़या हुआ है, उसके बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है, सब कुछ सेट हो चुका है। अब लोग आ भी रहे हैं, दोबारा से इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़बारी देखने जो लोग आ रहे हैं वो अभी सिर्फ मरी तक महदूद हैं, क्योंकि गलियात आगे जो नथिया गली, अयूबिया, यहाँ जाने वाले रास्ते अभी सयाहों के लिए बंद हैं बरास्ता मरी, क्योंकि बर्फ़ का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। इंतज़ामिया गर्स उसे साफ़ करने की कोशिश कर रही है रास्तों को, लेकिन फिर भी जब तक ये बर्फ़बारी का सिलसिला ख़त्म नहीं होता तब तक रोड्स का जो नेटवर्क है उन्हें बहाल होने में अभी थोड़ा वक्त दरकार है। समन खान पिछले वीकेंड पे वहाँ थी और जिस तरह हमें बता रही थी कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, इस दफ़ा भी इस वीकेंड पे भी दोबारा से स्नो एक्सपेक्टेड है मरी में। लेट्स सी, लेकिन ख्याल इस वक्त सबसे रखना जो ज़रूरी है कि जब भी आप जा रहे हों तो अपने बेसिक अरेंजमेंट्स करके जाइए। अब आपको लिए चलते हैं अमरीकी शहर मिलवॉकी, जहाँ रहने वाले 2 पाकिस्तानी नजाद अमरीकी भाइयों ने हल्दी को अमरीका में मकबूल बनाने का बेड़ा उठाया। कैसे, बता रही हैं नुखबत मालिक। अमेरिका में परवरिश और तालीम पाने वाले पाकिस्तानी नजाद अमरीकी भाई आसिम और कासिम खान तालीमी एतबार से तो फाइनेंस ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन जब 4 साल पहले दोनों भाई कुछ नया करने की सोच रहे थे, उस दौरान उनके 80 साला ज़ियाबीतिस के मरीज़ वालिद को तवील फ़िज़ाई सफ़र के बायस पाँव में शदीद तकलीफ़ हुई। उनकी सिस्टर बहन ने हल्दी लेकर ऑलिव ऑयल में डालकर पेस्ट बनाया एंड वो पेस्ट उसका फुट के ऊपर अप्लाई किया था, तो इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर उनका पूरा पेन चला गया, तो बिल्कुल फिक्स हो गए, वॉक कर सकते थे। ये हम पाकिस्तान में थे जब वापस ट्रिप के लिए गए हुए थे, तो उस वक़्त हमें आइडिया आया कि लुक, हम हल्दी 40 साल यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, बट ऑल्सो अगर हमारा स्टमक एक है, सोने के लिए, जॉइंट पेन्स है, तो हमने फिर उस वक़्त हमने रिसर्च किया। तहकीक से इन दोनों भाइयों को पता चला कि हल्दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और जिस्म में सोजिश कम करती है। हल्दी की ये शिफा बख्श सिफ़ात इसमें पाए जाने वाले एक जुज़्व करक्यूमिन में होती हैं। हमने तकरीबन 30 या 40 कंपनी से ज़्यादातर इंडिया में थी जो ये करक्यूमिन प्रोड्यूस करते हैं। हमने सैम्पल्स वी आस्क्ड फॉर सैम्पल्स, फिर हमने यूनिवर्सिटी, यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ टेस्ट करवाया कि किस करक्यूमिन के अंदर ज़्यादा ताकतवर है। तो हमने सारा कुछ अपने किचन्स में करा था, पहले खुद ही कुकिंग करी थी। फिर जब हमें पता लग गया था कि इसका फॉर्मुलेशन रफली इस तरह होएगा, फिर हम प्रोफेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को लेकर गए थे कि देखो इतनी हल्दी डालनी है, इतना ब्लैक पेपर डालना है, ये फ्रूट्स यूज़ करने हैं। और यूं पानी, करक्यूमिन, काली मिर्च और फलों के जायके मिलाकर इन दोनों ने जिन नामी एक मशरूब तैयार किया है, जो उनके मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक आसान तरीक़ा है। तो हमने सोचा ज़िंदगी बड़ा वर्ड है तो इसको छोटा कैसे करें, तो हमने पहले 3 लेटर्स लिए, ZYN, इस तरह नाम ज़िंदगी बना। तो अगर हम हमारी बाटल्स के ऊपर देखें, सब बाटल्स के ऊपर थोड़ा सा ब्लर्ब लिखा हुआ होता है, जिन कम्स फ्रॉम द वर्ड ज़िंदगी विच मीन्स लाइफ। बोतल में भरी इस ज़िंदगी को दोनों भाइयों ने अमेरिका में एक ऐसी प्रोडक्ट के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है जो उन अफराद के काम आ सकती है जो ज़्यादा और सख्त किस्म की जिस्मानी और ज़हनी मुशक्क़त करते हैं। हमारी प्रोडक्ट ना सबसे टॉप लेवल जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, US मिलिट्री, सब लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा प्रोडक्ट्स अब तकरीबन दुनिया में ग्लोबली है, लेकिन US मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो 200 लोकेशंस दुनिया वर्ल्ड वाइड, चाइना, जापान, क्या यूरोप के अंदर है हमारा प्रोडक्ट मिलिट्री बेसिस के ऊपर। एंड यहाँ अमेरिका में 6000 स्टोर्स तकरीबन हमारा प्रोडक्ट को बेचते हैं। दुनिया भर में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जिन नामी इस मशरूब को मुतारिफ़ करवाने में आसिम खान के मुताबिक उन्हें लगभग 2 साल लगे, और ऐसा सिर्फ उनकी साबित कदमी से मुमकिन हुआ। दिसंबर 2019 में हमारा पहला मिलिट्री ऑर्डर आया था, तो जनवरी 2020 में शिप करा था। तो इन द मिलिट्री हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है। जिन को पिछले साल अमरीकी मैगज़ीन फोर्ब्स ने अमरीका की बेहतरीन सेहत बख्श मशरूबात की फहरिस्त में शामिल किया है।
ذاتی زندگی کے ایک تجربے کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے والے یہ دونوں پاکستانی نژاد امریکی بھائی زن کو ایک گلوبل برانڈ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور مشروب کی کامیابی کے بعد اب کرکیومن کے مرکزی جزو کے ساتھ دیگر مصنوعات بھی تیار کر رہے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، ملواکی، وسکانسن۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں معمر افراد کی دیکھ بھال کرنے والی ایک کمیونٹی میں بہت ہی انوکھے پالتو جانوروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ جانور ان بزرگ افراد کو نہ صرف ایک نیا حوصلہ اور ہمت دے رہے ہیں بلکہ ان میں پریشانیوں سے لڑنے اور ایک نیا احساس بھی پیدا کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پالتو جانور تھراپی کا کام تو دیتے ہی ہیں لیکن کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے موڈ بگڑنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ان ریٹائرڈ خاتون کے لیے اومبی نامی یہ چھوٹی روبوٹک بلی محض مزاحیہ صورت والا ایک ٹیک پالتو جانور ہی نہیں ہے۔ She's adorable, yes. کیلیفورنیا میں راؤنڈ ٹری گارڈنز نامی یہ کمیونٹی ایسے معمر افراد کی دیکھ بھال کرتی ہے جو یادداشت کو متاثر کرنے والے ڈیمنشیا اور الزائمر کے امراض میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ بھولی بھالی روبوٹک بلیاں اور کتے ان کے لیے وقت گزاری سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک قسم کا علاج ہے اور ان ریٹائرڈ افراد کو ذہنی دباؤ اور اضطراب کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارا یونٹ یادداشت کی دیکھ بھال کا کام کرتا ہے، اس لیے ہم ان جانوروں کو سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ افراد دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ چھونے کے احساس کو متحرک کرتے ہیں اور ان کے لمس سے وہ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جانور ہے۔ یہاں نئے آنے والوں کو بدلے ہوئے نئے ماحول میں کچھ اضطراب اور ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ان ٹیک جانوروں کی وجہ سے ہم بغیر کسی دوا کے ان کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے اہل ہو پاتے ہیں۔ یہ پالتو جانور بالکل اصلی جانوروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہاں رہنے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یہ بہت پیاری ہے۔ اس کا نام ووفی ہے۔ اچھا لگا آپ کو یہ نام؟ Real animals have to be maintained. اصلی جانوروں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، انہیں کھلانا پلانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے، باہر ٹہلانے لے جانا پڑتا ہے، تربیت دینی پڑتی ہے۔ یہ ٹیک جانور ایک ایسا متبادل ہے جو آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ Alternative that are still interactive. اورنج کاؤنٹی نے ایسی 200 بلیاں اور کتے خریدے ہیں۔ It's a home-like setting. یہ جگہ گھر جیسی ہے۔ ہم میں سے بہت سو کے گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں جو ہمیں سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی ہے، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ہونے سے ان بزرگ افراد کو راؤنڈ ٹری گارڈن میں ایک گھر جیسا احساس ملتا ہے۔ ہفتے میں 3 بار نرسنگ ہوم کے رہنے والوں کی چھونے کی حس سے متعلق چند گھنٹوں کی یہ تھراپی کی جاتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اب وہ خود اپنی بلیوں یا کتوں کے ساتھ بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ NRI کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔